بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم، توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک سورت کا تعارف کرواتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ نمبر 1 میں ہم نے آپ کے سامنے سورت فاتحہ کا تعارف کروایا۔ اب یہ دوسرا ویلاگ ہے، آج کے لحاظ سے سورت البقرہ کا تعارف کرائیں گے۔ صرف سورت کا تعارف، سورت کیوں نازل ہوئی، کتنی آیات ہیں اس میں، اور سورت مدینی ہے یا مکی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ نمبر 2 ہے، پیج نمبر 40، سورت البقرہ، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے، سورت البقرہ نمبر 2، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سورت البقرہ۔ ناظرین، تعارف اور اہمیت، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 سے لے کر 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ سورت کا آغاز انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے۔ ناظرین، الف لام میم، پہلا پارہ۔ ناظرین، اس کتاب کا یہ 40 نمبر پیج ہے اور ویلاگ نمبر آج کے لحاظ سے ویلاگ نمبر 2 ہے۔ آیات اس کے اندر جو ہیں 286 ہیں آیات۔ دوسری سورت ہے سورت البقرہ مدینہ میں، اور اس کا اپنا سیریل نمبر ہے 87۔ ناظرین، رکوعات اس میں 40 ہیں۔ سورت البقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کی ہر سورت کے آغاز کی 1-2 آیات ہم تلاوت کرتے ہیں پہچان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تلاوت کی ہم نے صرف پہچان کے لیے کہ سورۃ البقرہ یہ ہے۔ ہمارا صرف مدح اور مقصد یہ ہے کہ ہم صرف صورتوں کا، تمام قرآن کی صورتوں کا صرف تعارف کرائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں نازل ہوئی اور کتنی آیات ہیں اور کون سے پارے میں، وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ یہ پارہ پہلا ہے اور سورت نمبر 2 ہے۔ پہلی سورت جو تھی وہ سورت فاتحہ تھی، یہ دوسری سورت ہے، یہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ولاگ میں قرآن کی صورتوں کا تعارف کروایا جائے آپ کے سامنے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن، تو ہی فن کا سنگار، تو میرا ہے جو فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ سب ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی۔